بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غفلت میں ڈال دیا ہے؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کائنات کی تقریباً ساری چیزیں اللہ نے انسان کے نفع اور فائدے کے لیے بنا رکھی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت انسان کو نفع پہنچا رہی ہیں، اور اللہ نے ان کو پیدا کر کے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی انسان کے نفع کے لیے ہے، لیکن انسان اپنی مرضی کے مطابق ان سے جب چاہے نفع حاصل کرتا ہے۔ لیکن بہرحال ہر چیز انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کر رکھی ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہیں۔ اس سب کے بعد اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے انسان سے کہ اے میرے بندے، میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، کائنات کا نظام تیرے لیے بنایا، شب و روز کا نظام تیرے لیے بنایا، اور مختلف قسم کی نعمتیں میں نے تیرے لیے بنا کے تجھے عطا کر دی۔ ان سب کے بدلے میں صرف ایک کام تیرے ذمے ہے، اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ان ساری نعمتوں کا بدلہ صرف یہی ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی ریاضت کرے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں اور عطا کی ہیں، اور بدلے میں صرف عبادت مانگی ہے۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ جو ہمارا المیہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، انسان غفلت کی نیند سو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ مفسرین فقہاء نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر اس قدر ادا کیا جائے کہ اگر انسان زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے، جب سانس جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب جسم ان سانس کو باہر نکالتا ہے تب دوسری مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ ہم نے سانس لیا بھی ہے، سانس باہر بھی نکالا ہے۔ اگر اندر کا سانس اندر رہ جاتا تو کیا کرتے، اور باہر کا سانس باہر رہ جاتا، اندر نہ جاتا تو کیا کرتے؟ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اس لیے فرمایا ایک سانس لینے پر پروردگار کا 2 مرتبہ شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر دیکھا جائے، صبح ہم اٹھتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک، رات سے پھر صبح تک ہم پروردگار کی عطا کردہ کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں ہم استعمال کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتی کہ ہم نے وہ بھی استعمال کی ہے یا نہیں کی۔ اور پھر انسان کی زندگی بذات خود اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو دے رکھی ہیں، بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ آپ دنیا والوں سے کوئی چیز حاصل کر لیں، اس کے بدلے میں وہ اور کچھ کہیں نہ کہیں، آپ کو اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ ہمارے احسان مند رہیے گا ہمیشہ، ہم نے آپ پہ احسان کیا ہے، ہم نے آپ پہ بڑا کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، ہماری مہربانی سمجھیے۔ تانا ضرور دے دیں گے، پروردگار انسان کو تانا بھی نہیں دیتا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے چلیے کہ انسان ایمان تک نہیں لے کے آتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کائنات کے اندر جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے،
اللہ کی صفات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو نہیں مانتے، پیغمبر کے صحابہ کو نہیں مانتے، پیغمبر کی اہل بیت کو نہیں مانتے، اور پیغمبر کے دین کو نہیں مانتے، پیغمبر کے کلمے کو نہیں مانتے، سب کچھ کا انکار کرنے کے باوجود اللہ ان سب کو پوری کی پوری نعمتیں عطا کر رہا ہے، اور احسان تک نہیں جتلایا کہ اے میرے بندے، تو نے تو میری فرما برداری نہیں کی، تو نے تو میری نافرمانی کے اندر زندگی گزار دی، میں نے تجھے یہ سب چیزیں عطا کی ہیں۔ کبھی پروردگار انسان کو اور اپنے بندے کو یہ جملے نہیں کہتا، لیکن انسان کا تو حق بنتا ہے نا کہ انسان شکر ادا کرے۔ باقی انسان کمزور ہے، قرآن عظیم خود ارشاد فرماتا ہے کان الانسان ضعیفا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ انسان انتہائی کمزور بنایا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس کے بس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جب خوشی آتی ہے تو پھولے نہیں سماتا، جب غم آ جاتا ہے آہو بکا کرتا ہے، رونے لگ جاتا ہے، تو انسان کمزور ہے۔ اب غفلت جو ہے، غفلت انسان کر جاتا ہے، کبھی نماز میں غفلت ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، فجر نیند نہیں کھلی، دوپہر مصروفیات تھی، ساری نمازیں چھوڑ دی، صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، غفلت ہے۔ اللہ نے رزق دے رکھا ہے لیکن اہتمام نہیں کرتا، یہ غفلت ہے۔ ایک تو ہے رزق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امتحان کے اندر ہے، تب تو بات اور ہے، مسائل اور ہیں، احکامات اور ہیں، لیکن اللہ نے وافر مقدار کے اندر رزق دے رکھا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہ غفلت ہے۔ اور اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ریاضت نہیں کرتا، تو یہ غفلت کی چیزیں ہیں، اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم نے اسی چیز کو بیان کیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اب انسان غفلت کا جب شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مثلا نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، غفلت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، غفلت سے باہر آنے کے بعد توبہ کی ضرورت ہے۔ تو قرآن عظیم آیت بیان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور توبہ کرو، توبہ بھی پکی توبہ، اس پر استقامت بھی بجا لاؤ اور اس پر کاربند بھی رہو۔ اور اس آیت کے اندر آپ توجہ فرمائیے کہ اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ایمان پہلے لا چکے ہیں ان کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ غفلت کی نیند سے باہر آ کر توبہ استغفار کرو۔ اب اس سے وہ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، جو ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے، جو ابھی تک کلمہ ان کو نصیب نہیں ہوا اور دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، وہ اس آیت میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہ صرف مومنین کو، جو مسلمان ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب کیا ہے کہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، لیکن سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے توبہ کا حکم ہے۔ تو مسلمانوں، آج ہمیں من حیث المسلمان اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اور رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ناشکری کی وجہ سے رزق کے اندر بھی کمی آتی ہے، ناشکری کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کر کے دوں گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر غفلت کے اندر آ کر ناشکری کرو گے، جھٹلا دو گے چیزوں کو اور ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ کہتے ہیں میری پکڑ بھی پھر بہت سخت ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے ہمیں آج ضرورت ہے غفلت کی چادر کو اتار دیں اپنے اوپر سے، اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہر وقت اپنے بندے کی پکار سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ باقی رہی بات
کہ غفلت کے بعد اور بندے سے بالخصوص اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں ہے نا، ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، اگر تھوڑی سی بھی تکلیف بچے کو آ جاتی ہے، ماں تڑپ اٹھتی ہے بچے کی محبت میں اور کہتی ہے یہ تکلیف مجھے آ جاتی، میرے بچے کو نہ آتی۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح، میرا بندہ مجھے بلائے تو صحیح، میری دربار میں تو آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا کے اندر دنیا والوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو کائنات کا رب فرشتوں کی مقدس محفل میں بیٹھ کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ اور فرمایا جب یہ بندہ اللہ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، یہ دوڑ کے جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ کر اس بندے کو اپنی آغوش میں لپیٹ لیتی ہے اور محبت کرتی ہے۔ تو اللہ اتنی بڑی غفور الرحیم ذات ہے، احکم الحاکمین ذات ہے۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا والوں کی محتاجی کی بجائے ہم اپنے رب کے محتاج بنیں، ہم اپنے رب سے مانگنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں وہ کیسا عطا کرتا ہے، اس کی رحمت کو کیسے جوش آتا ہے۔ اور رزق ہے، زندگی ہے، نعمتیں ہیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں۔ اور اللہ اگر چاہے تو یہ جو انسان غفلت میں آ جاتا ہے نا، دنیا والوں کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی عیاشیوں کو دیکھ کر اور دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھ کر انسان غفلت کے اندر جب چلا جاتا ہے، یاد رکھیے ان ساری چیزوں پر اللہ وحدہ لا شریک قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اگر چاہے دنیا کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں، اگر رب چاہے دنیا کی عیش و عشرت ختم ہو سکتی ہے، اگر اللہ چاہے انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، سب کچھ رہ جائے گا، پھر انسان کیا کرے گا جب ساری نعمتیں چھن جائیں گی؟ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم غفلت کی نیند سے باہر آئیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کا دین پہچانیں، رب کا اسلام پہچانیں، رب کے قرآن کو پہچانیں، رب کے انبیاء اور پیغمبر کو پہچانیں، تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری عقبہ بھی سنور جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔